وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 18 ستمبر بروز ہفتہ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 42 سے لے کر معافی چاہتا ہوں آیا نمبر 46 سے لے کر 52 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، ارأیتم بتاؤ تم مجھے ذرا۔ یہ حضور کافروں سے خطاب فرما رہے ہیں، مشرکین مکہ سے بالخصوص۔ ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان لے لے، کان ختم کر دے۔ اللہ کو اختیار ہے یا نہیں ہے؟ کان دینے والا کون ہے؟ تو لے بھی سکتا ہے نا، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کان میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا مرض پیدا ہو جائے کہ سنوائی ختم ہو جائے، بڑے بڑے ڈاکٹر مل کے بھی صحیح۔ اچھا جی، وَأَبْصَارَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں چھین لے۔ اب آنکھوں میں بھی بڑے بڑے مرض پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، اچانک کوئی چیز آنکھ میں لگ گئی اور آنکھ ضائع ہو گئی، تو وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اگر اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، دلوں کی دھڑکن بند کر دے۔ اب 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، کانوں کی سماعت، آنکھوں کی بصارت، اور وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، دلوں کی بصیرت۔ اگر اچانک ہارٹ اٹیک ہو جائے تو دل کام کرتا نہیں، کسی کا دل بڑھ رہا ہے، کسی کا گھٹ رہا ہے، کسی میں کوئی مسئلہ ہے، کسی میں کوئی مسئلہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری کان بند کر دے، آنکھیں بند کر دے، دلوں پر مہر لگا دے، تو من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو تمہیں یہ واپس دے سکے؟ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوج رہے ہو، کیا ان میں کان دینے کی طاقت ہے؟ اور وہ بھی اللہ جب لے لے، جب اللہ لے لے۔ ایک تو بات ہو رہی تھی مشرکین مکہ سے کہ بھائی اللہ کے سوا یہ جن کو تم پوج رہے ہو یہ تمہیں کان واپس دلا سکتے نہیں، تھوڑا بولتے جائیے، آنکھوں کی بینائی واپس دلا سکتے نہیں، اور دل کی تمہاری دھڑکنیں اگر وہ بند کر دے تو کوئی جاری کر سکتا نہیں۔ اور ایک طبقہ اور کھڑا ہو گیا، بات ہو رہی تھی مشرکین مکہ سے، ایک طبقہ اور کھڑا ہو گیا، وہ آپ کو پاکستان میں بھی نظر آئے گا، مکہ مدینہ انڈیا بنگلہ دیش میں بھی نظر آئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، جب اللہ کچھ کرے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ میں وہ نبیوں کو بھی لے آئے، وہ صحابہ اہل بیت کو بھی لے آئے، وہ اولیاء اللہ کو بھی لے آئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر تو مردے زندہ ہو جاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ، آپ سارے بولیں گے تو کوئی کام چلے گا نا۔ ادھے ماشاءاللہ سنتا تو لگ گئے نہیں، ادھے بولتے نہیں، میں ان کتنے جاواں۔ حالانکہ سنتوں والوں کی منت کی ہے کہ بھائی پہلے قرآن سن لو، تمہاری کروڑ سال کی سنتوں سے بھی یہ درس قرآن آنا ہے، تمہاری 1000 سال کی باتوں سے یہ بہتر ہے کہ گھڑی ایک ایک لمحہ پر۔ کیا کرے بھائی، میرے بھائیوں کو بات سمجھ نہیں آتی میری۔ عرض کر رہا تھا توجہ سے، میں نے کہا بھائی یوسف علیہ السلام کی قمیص سے حضرت یعقوب کی بنائی واپس آ رہی ہے، اور میں نے کہا اللہ کے بندے، قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے ٹکڑے جب سرکار نے ہاتھ لگا کے واپس رکھے تو بنائی واپس آ رہی ہے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پھیرا تو اللہ نے اس ٹانگ کو صحیح سالم فرما دیا۔ بھائی جب مولا علی کی آنکھ پر سرکار کا لعاب مبارک لگا ہے تو آنکھ شفا یاب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اچھا، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس مطہر منور ایڑی پر جب لعاب دہن لگا ہے تو شفا آئی ہے یا نہیں آئی؟ تو پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں یہ آیت کدھر جائے گی؟ اللہ کہتا ہے میں ختم کر دوں کان اور آنکھیں اور دل بند کر دوں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یہ ان کی بات ہے جو رب کے مقابلے میں آئے کھڑے ہیں، جو رب کے یا جن کو جو رب کی ٹکر میں ہے۔ رب کہتا ہے کوئی نہیں کر سکتا، یا اس کا یوں معنی لے لو کہ میرے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب میرے اپنے کریں گے تو میری مرضی سے کریں گے، وہ میری عطا سے کریں گے۔ ان کا بھی جواب ہو گیا اور ان کا جواب بھی ہو گیا۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھ میرے محبوب کس طرح بار بار ہم اپنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ ثم یصدفون، یہ پھر بھی منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، قرآن سن کے بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ جی ساڈا مولوی ٹھیک ہے، ساڈا مسلک ٹھیک ہے، ساڈی جماعت ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جناب قبر میں جماعت کا سوال نہیں ہوگا، اسلام کا سوال ہوگا، رب کا سوال ہوگا، اسلام کا سوال ہوگا، اور آمنہ کے لال کے متعلق سوال ہوگا۔ وہاں کیا تو دیوبندی اور یہ مسلکوں کی ٹکٹیں بیچے گا؟ تو کیا اپنے شیعہ ہونے کی سند دکھائے گا؟ جب جو قبر میں چلنا ہے وہی دنیا میں چلاؤ تاکہ اللہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ قل، میرے محبوب ان سے فرمائیے، ارأیتکم، تم مجھے بتاؤ، ان آتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر آ جائے اللہ کا عذاب بغتتاً، اچانک، بولیے بغتتاً، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اچانک مصیبت آ جاتی ہے نہیں آ جاتی، اچانک آ جائے، او جہرتاً، یا پھر ظاہرم کھلم کھلا آ جائے، تو حل یہلک الا القوم الظالمون، تو پھر کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے؟ کون ہلاک ہوگا سوائے، یعنی عذاب تو صرف ظالموں پر ہی آئے گا، بولیے اور کسی پر آ سکتا؟ ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم مشرک ہوتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور مشرک سب سے بڑا، بھائی بولتے جاؤ نا، پھر آ جاؤ، کفر ظلم ہے، کافر بہت بڑا ظالم ہے، اسی طرح رشوت ظلم ہے اور راشی، زنا ظلم ہے اور زانی، آپ نہیں بولیں گے کیا مسئلہ ہو گیا بھائی؟ آج تو ڈبہ دیکھ کے بھی آپ نہیں بول رہے ہیں، مغرب ویلے دسیا ہوتا تو ڈبل ہو جانے سر نا، آپ بولے تھے صحیح نا۔ اب ہر گناہ ظلم ہے اور ہر گناہ گار ظالم ہے، تو جب بھی عذاب پہنچے گا ظالموں کو پہنچے گا۔